السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ ساتھیوں کو معلوم ہے، ہم بتائے تو انشاءاللہ کہ حیات صحابہ سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے 2 ویڈیو تو میں بنایا، تیسرا ہے، اور یہ حیات صحابہ کا پہلا جلد ہے۔ حیات صحابہ یعنی صحابہ کی زندگی میں آپ کو پہلے ویڈیو میں سمجھایا ہے کہ صحابی جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یہ شروعات ہے، یہ صحابہ کی طرز زندگی کی شروعات ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے اتباع اور آپ کے خلفاء رضی اللہ عنہ کے اتباع کے بارے میں احادیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے میری امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا وہ کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یہ دیکھو ہر معاملے میں سنت کا اتباع کرنا چاہیے، ہر معاملے میں سنتوں کو دیکھ کر کام کرنا چاہیے، ہر عمل۔ خواجہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، تمہارے پاس اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوئی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا، اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی، نہ وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس کی مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا تو یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوئی ہے اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی 2 قسمیں ہوگی، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا انشاءاللہ، جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا ہو اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے،
میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چلے اور آرام سے چلتے رہے، اور وہ تو بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے۔ تو دشمن کے لشکر ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق پر لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور لوگوں کو جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین کو حق لے کر میں لے کر آیا اس کو جھٹلا دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جس نے بات مانا، اللہ پاک نے اس کو کامیاب کر دیا۔ تو جتنا ہم ایک دو باتیں دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بہت بڑی کتابیں ہیں، 3 بس ہمارے دل میں آئے کہ اس کو شروع کرو، آپ دیکھیے گا، آپ پڑھے گا اس کو۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتے ہیں نا تو عشاء کے ٹائم جب آدمی عشاء پڑھ کے وضو کی حالت میں سونے سے پہلے پڑھتا رہے گا تو پھر اس کو معلوم ہو جائے گا تنہائی میں کہ وہی صحابہ نے زندگی کیسا گزارا۔ یہ 3 جلدیں اور اس کے ساتھ بڑے صدقات بھی پڑھتے تو معلوم ہو جائے گا کہ دین کیا ہے، دین کے لیے کتنے قربانی دینا پڑتا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا کوئی بات ہو رہی ہو تم ایسا کرتے ہیں کہ جواب تو ان کا جواب پتھر سے کیسے ایسا کی، تو نہیں، یہ ہے الحمدللہ صحابہ کی واقعات۔ آپ اگر دل لگائی سے جس کو پڑھنا تھے پڑھ لیں، نہیں تو ہم تو شروع کر دیا۔ اللہ پاک کی فضل سے اللہ پاک ہم کو توفیق دے دے آپ لوگ کہ عمل کی نیت سے سنیں۔ جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں لوگ رہتے ہیں، یہ ابھی نیٹ ایسا چیز ہے کہ دنیا کے جس کونے میں لوگ رہتے ہیں نا اس کو پہنچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ تقریباً 2004-2005 تک تو ایسا نہیں تھا، ابھی تو ماحول ایسا ہے، موبائل ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں، نماز پڑھتے پھر دعا، تو اس لیے درخواست ہے انشاءاللہ اپنا ٹائم نکال کے اس کو دے دیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اگلے انشاءاللہ کل پڑھے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔